میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب آج بہت ہی اہم ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے جو 8 کیسز تھے عمران خان کے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان کو ریلیف ملا ہے. لیکن جو اس سے پہلے مختلف سزائیں ہوئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان کے معاملہ وہ توشہ خانہ کے حوالے سے. تو کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے ان کیسز کے بعد؟ اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل وڑائی صاحب کے معاملات کے انہوں نے آج یو ٹرن لیا ہے بڑا. اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پر تردید آئی ہے کہ نہ فیلڈ مارشل کسی سے صحافی سے ملے ہیں نہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے. تو جو انہوں نے کالم لکھا جو ان کی تصویر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کالم کے بعد انہوں نے تصویر بھی شیئر کر دی تھی. تو کہا جا رہا ہے ان کو پھر کال کر کے بتایا گیا کہ آپ نے ریڈ لائن کو کراس کر لیا, آپ نے وہ باتیں کر دی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی شاید. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اب یعنی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی بات کی تصدیق کی جائے یا کہ سہیل وڑائی جو پہلے کہہ چکے ہیں تو یو ٹرن کس نے لیا؟ کیا سہیل وڑائی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فوراً یو ٹرن لے لیں, اور یا پھر آئی ایس پی آر نے یو ٹرن لیا ہے؟ انہوں نے اپنے جو اگر واقعی انٹرویو دیا ہے یا بات کی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ اب فیصلہ تو عوام نہیں کرنا ہے کہ کس نے یو ٹرن لیا ہے. اچھا جی, عمران خان کی جو 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج 8 مقدمات جو ہیں وہ اڑا دیے ہیں اور اس کو تحریک انصاف اپنی جیت سمجھ رہی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ آیا کرتے تھے فوراً آ کے کرتے تھے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. تو کیا یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کا باقاعدہ طور پر کوئی بتایا گیا یا نہیں گیا؟ میں وہ نام بتانا چاہ رہا تھا جو بتائے ہیں کہ جناب یہ لوگ فوراً آ کے لیکن شام تک پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے ان کو باقاعدہ طور پر کوئی ہدایات ہیں کہ آپ نے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہے. ظاہر ہے عمران خان کی رہائی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو سزا ہے وہ بھی برقرار ہے. تو ظاہر ہے یہ سیاسی جو کیسز ہوتے ہیں سیاسی فیصلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. پر آپ کو پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ یہ اسی طرح کا کیسز بنے ہیں 2 سالوں سے کوئی 150 200 کیس بنے اور اس کے بعد اسی طرح یہ ایک ہی 9 مئی کے 8 کیسز ایک آپ دیکھیں کہ بحث تک نہیں ہوئی. اب یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن پہلے آپ کو پتہ ملتوی بھی ہوا کہ جناب طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آپ آج آپ دیکھیں کہ بحث بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی وہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ 20 سے 25 دن تک پہلے وہ ہوتا رہے کون سی تفتیش ہوتی رہی. تو یہ نہیں ہو آپ کو سارے پتہ ہے کہ کیسز کس طرف چل پڑے. دوسرا ملک میں اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ ایک اگین انسرٹنٹی ایک ایمبیگوٹی موجود ہے. اب بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو 100 دن رہ گئے ہیں جی فیلڈ مارشل کے ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. دوسری طرف سے فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ تو کنٹینیوٹی ہوگی کیونکہ 26ویں ترمیم میں پہلے ہی جو ہے وہ 5 سال ہو گیا ہے. یعنی جو 3 سال کی مدت ہے وہ اب 5 سال ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, میاں نواز شریف صاحب نے جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب نیا جو 26ویں ترمیم کے بعد نوٹیفیکیشن کرنا تھا 5 سال والا وہ آپ کر دیں, تو وہ ابھی تک جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کچھ شرائط سامنے رکھ دی ہیں کہ جناب اگر 2/3 میجارٹی بھی آپ کے پاس آ گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی کرنی ہے تو پھر میں بھی تو پرائم منسٹر بن سکتا ہوں نا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو میں نہیں بن سکتا؟ تو یوں انہوں نے اپنے آخری انہوں نے بھی پتہ اپنا شو کر رہا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 دن ہے, اب اس میں نوٹیفیکیشن نیا ہوگا نہیں ہوگا, کیا فیلڈ مارشل جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے یا وہ یہی کنٹینیوٹی جو فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے 26ویں ترمیم کے بعد. اب اس میں بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب 26ویں ترمیم تو اس وقت ہوئی جب آرمی چیف آ چکے ہیں, پہلے والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 سال کا ہے, اس کے بعد پھر نیا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ اور پہلے والا نوٹیفیکیشن کے بعد جب آپ پاور میں آنے کے بعد جب یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ یعنی تضاد ہو گیا. تو یوں جو ہے وہ چیزیں ابھی سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ چل پڑی ہیں اس طرف. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض اور ان کے جو اب ملک بھر میں یعنی مختلف صوبوں میں جو ان کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے کہ جناب منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر اکراس دی بورڈ کام ہو نا تو پھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو منی لانڈرنگ جو ہے وہ صرف ملک ریاض نے کی ہے یا باقی لوگوں نے بھی کی ہے؟ صرف ملک ریاض کے علاوہ بھی بہت سے بزنس مین اس وقت ملک سے باہر اور پاکستانی نوجوان بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں.
وہ ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ایک اور میاں صاحب بھی لانچ ہو گئے ہیں، میاں میں عامر محمود صاحب بھی لانچ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ نئے صوبوں کا قیام بہت ضروری ہے، اور سوشل میڈیا پہ مختلف طرح کی رائے بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی نئے میاں صاحب تیار ہو گئے ہیں، یہ اگلے نگران وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بڑا عہدہ بھی مل سکتا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ استعمال ہو گئے ہیں۔ اب ظاہرہ میاں عامر صاحب کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی اپنا پتہ وغیرہ شو کر رہے ہیں، وہ بھی تقریر میں اب ان کی چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ پچ کر رہے ہیں کہ جناب نئے صوبے بھی ہونے چاہیے، اور وہ حکمران یعنی اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہونا ہے۔ اینی ہاؤ، اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب کہ بزنس کمیونٹی اس وقت وہ الگ سے پریشان ہے، بزنس کوئی چل نہیں رہا، اور نئے بزنس بھی کیا ہونے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملک سے پیسہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کوئی افغانستان کی بات کر رہا ہے، افغانستان سے ہو رہی ہے، کوئی کدھر سے ہو رہی ہے۔ ملک میں صرف ایک دو چیزیں ہی اب اس وقت جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہے چینی، کہ جناب پاکستانیوں کے پاس چینی نہیں ہے، اور اس کے لیے حکومت جناب فنڈ کرے گی تو چینی لی جائے گی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ چینی بہت زیادہ وافر مقدار میں تو اس کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، اور چینی کے لیے نئے کوئی بزنس نہیں، اور یعنی چینی کے لیے نیا کوئی فیکٹری نہیں لگ سکتی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود خاندان ہے وہ ہی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یا ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، یا کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کاروبار میں آپ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ذرا ایک مافیا ہوگا، پھر وہ مافیا آپس میں مل کے وہ جب چاہتا ہے جو کرتا ہے، اور یہ بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ 1 روپیہ بڑھنے سے 7 ارب روپے کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، 2 روپے بڑھنے سے 14 ارب روپے کا ہوتا ہے، اور 3 روپے بڑھنے سے 21 ارب۔ اور اب 149 میں، اگر 145 میں چینی ہے، اور اب چینی جو ہے نا ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کے چکر میں ہی آگے پیچھے کر کے وہ جو گیم ہوتی ہے اربوں روپے کی، آپ سب سمجھدار ہیں۔ تو پاکستان میں یعنی 78 سالوں میں نہ ہمیں چینی بھی مسئلہ کرتی ہے، کبھی آٹا کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی پیاز بھی، کبھی ٹماٹر بھی پڑوسی ملکوں سے بنانے پڑتے ہیں۔ تو حالات پھر آپ کے سامنے ہیں اس وقت۔ یعنی آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 جو کیسز تھے 9 مئی کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت دی ہے، لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے اوپر پہلے سے جو سائفر کیس معاملہ تھا، یعنی وہ جو توشہ خانہ والا، اور 190 ملین کیس کی، وہ 14 سال کی سزا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، یعنی بری نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سارے جو سیاسی کیس بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 190 ملین کا کیا کیس ہے جی، پیسے ادھر کی بجائے ادھر رکھ دیا، ادھر کی بجائے ادھر رکھ دیا، اور ایک یونیورسٹی بنا لی۔ تو یہ عموماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز پھر کتنی دیر تک چلتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جناب بری ہونا ہے تو بری ہوتا ہے، ادروائز پھر کیس جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے۔ ججز جو ہے نا سال سال کیس ہی نہیں لگاتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کیسز پہلے 1 سال چلنے کے بعد آلموسٹ ختم ہو چکے تھے، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ جناب معاملات طے ہو گئے ہیں، کل عمران خان نے باہر آنا ہے، عید اب باہر آ کے کریں گے، رمضان میں یہ ہو رہا ہے، ٹرمپ آنے سے پہلے ہی جنوری میں آپ کو یاد ہے سارے کیسز کلب ہو چکے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ تو یوں یہ اب دو تین طرف کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکشن ہے، ایک ان کو بھی بتانا ہے کہ عمران خان کسی وقت بھی باہر آ جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے جینا حرام ہوگا، یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی میسج ہے، اور دوسری طرف ان کو بھی نائل ہی کر کے پی ٹی آئی والوں کا ان کو بھی میسج ہے کہ بھائی یہ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں یہ میسیجز ہیں، اور یہ 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، 100 دن کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا پھر اگلے 3 سال یا 4 سال یا 2 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یوں پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، ابھی تک اتنا ہی۔